السلام علیکم۔ ہم آج اردو کا ایک سبق دیکھنے جا رہے ہیں جو ابن انشا کی کتاب خمار گندم سے لیا گیا ہے۔ ابن انشا آپ جانتے ہی ہوں گے، اردو کے بہت ہی خوبصورت مزاح نگار، اور بہت سے لوگ ان کی جو نظم یا غزل ہے اس سے واقف نہیں ہیں۔ اس میں بھی انہوں نے بہت خوبصورت کام کیا ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ جتنے ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں جی آپ کی ذمہ داری ہے ان کو انڈرلائن بھی کریں گے، اپنے پاس کاپی میں اتاریں گے، اس کے معنی لکھیں گے، اور میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا جا رہا ہوں مشکل الفاظ آپ خود ہی اس ویڈیو میں سے پک کرتے جائیے گا۔ شروع کرتے ہیں۔ موسم کا حال۔ یہ جو ہم اتنے دن کالم نہیں لکھ سکے، اس کی وجہ یہ نہیں کہ کہیں باہر چلے گئے تھے۔ جائیں ہمارے دشمن، ہم کیوں ملک سے باہر جائیں؟ محاورتاً کہتے ہیں کسی بھی کام میں، جیسے کہ ہاریں ہمارے دشمن یا روئیں ہمارے دشمن، تو یہ ایک انداز ہے بات کرنے کا۔ جائیں ہمارے دشمن مطلب ہم کیوں جائیں؟ بس یہی کراچی میں بیٹھے بارش کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک ہاتھ میں ہمارے چھاتا، دوسرے میں برساتی۔ کوئی ہاتھ خالی ہوتا تو لکھتے۔ چھاتا یعنی چھتری، برساتی جو ہے وہ کوٹ جس کو کہ آپ پہنتے ہیں بارش میں، وہ واٹر پروف ہوتا ہے۔ چھاتا تو ہم نے اسی روز تان لیا تھا جس روز پہلی بار ٹیلی ویژن پر اناؤنسر نے بشارت دی تھی کہ کل صبح نہ صرف مطلع ابر آلود رہے گا بلکہ گرج چمک کے ساتھ بارش بھی ہوگی۔ چھاتا تان لینا مطلب چھتری کھول لینا۔ اناؤنسر نے بشارت دی تھی، اناؤنسر نے مستقبل کا حال بتایا تھا کہ کل نہ صرف مطلع ابر آلود رہے گا، مطلع یعنی آسمان، ابر آلود رہنا مطلب اس سے بادل رہیں گے، بلکہ گرج اور چمک کے ساتھ بارش بھی ہوگی۔ تو دونوں الفاظ آسان ہیں۔ خیر، ایک دن کی غلطی ہم سب کی معاف کر دیتے ہیں کیونکہ سیر چشم آدمی ہے، ٹھیک ہے۔ سیر چشم ہونا جس کا دل کھلا ہو، فراخ دل ہونا، دریا دل ہونا، دل والا ہونا، لالچی نہ ہونا۔ تو ہم تو بہت بڑے دل کے آدمی ہیں، اس لیے ایک دن کی غلطی ہم نے معاف کی کہ اناؤنسر نے کہا تھا کہ بارش ہوگی لیکن نہیں ہوئی۔ دوسرے دن ایک صاحبہ نے اس بشارت کو دہرایا، پریڈکشن دہرا دی، دوبارہ یہی کہا۔ ہم نے کہا یہ لڑکی جھوٹ نہیں بول سکتی کیونکہ ابھی اس کی عمر جھوٹ بولنے کی نہیں ہوئی۔ ابھی اس کی عمر جھوٹ بولنے کی نہیں ہوئی، یعنی کم عمر ہے تو یہ کیوں جھوٹ بولے گی بھائی؟ تو مزاح ہے، ذرا اس کو مزاحی انداز سے ہی دیکھیں گے۔ بس ہم نے گھر والوں کو للکارا کہ آج تو جو ہوا سو ہوا، اب یہ تمہاری سہل انگاری نہیں چلے گی۔ چارپائیاں اٹھا کر ڈرائنگ روم میں رکھو، ہمارے ہاں اور کوئی جگہ نہیں، تاکہ بان بھیگ کر اکڑ نہ جائے، اور لان پر دریاں بچھا دو کیونکہ زیادہ پانی سے گھاس گل جاتی ہے۔ تو ہم نے گھر والوں کو للکارا یعنی آواز لگائی، جیسے کسی دشمن کو للکارتے ہیں، تو للکارنے کا مطلب اس کو چیلنج دیتے ہیں کہ آج تو جو ہوا سو ہوا، بارش نہیں ہوئی کوئی بات نہیں، پچھلی پریڈکشن خراب ہو گئی، اب تو پریڈکشن درست ہوگی، یہ تمہاری سہل انگاری سستی نہیں چلے گی۔ چارپائیاں جو کہ باہر رکھی ہیں، باہر صحن ہوتا تھا، صحن کھلا ہوتا تھا، کھلے آسمان کے نیچے چارپائیاں رکھی ہوتی تھی جس پہ ایک رسی بندھی ہوتی تھی، اور بعض لوگ جو ہیں وہ کپڑے کی، ایک چوڑا سا کپڑا ہوتا ہے چارپائی پہ، وہ بندھواتے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ چوڑا چوڑا کپڑا ہوتا تھا تو اس کو نواڑ کہتے ہیں، اور وہ اس طرح سے بنتی تھی، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا میں رف ہینڈ سے بنا رہا ہوں۔ بان جو ہوتی ہے، بان آن دا ادر ہینڈ ایک رسی ہوتی ہے، اور وہ تھوڑی کھردری ہوتی ہے، اس پہ سونے میں کچھ مزہ یوں آتا ہے کہ ہلکی ہلکی سی چبھتی ہے، لیکن یہ کہ کھجتا بہت اچھا اس سے۔ تو وہ گول رسی ہوتی ہے، بان جو ہوتی ہے وہ رسی ہوتی ہے، وہ نواڑ کی طرح سے چوڑی چوڑی پٹیاں نہیں ہوتی ہیں، پٹیاں ہیں نواڑ کی، بان گول رسی ہوتی ہے براؤن کلر کی، اس رسی کی جو ہے وہ چارپائی بنی ہے۔ اب جب پانی سے رسی بھیگ جاتی ہے
تو بھیگ کے وہ کڑک ہو جاتی ہے، پھر اس پہ سونے میں مزہ نہیں آتا. تو چارپائیاں اٹھا کر ڈرائنگ روم ہے. اب ڈرائنگ روم ہی ایک جگہ تھی جہاں پہ کچھ رکھا جا سکتا تھا، کہیں اور جگہ نہیں تھی، تاکہ بان بھیگ کر اکڑ نہ جائے، کڑک نہ ہو جائے. اور لان پر دریاں بچھا دوں کہ لان میں جو گھاس ہے اس پہ زیادہ پانی پڑے گا تو گھاس گل جائے گی بھائی. تو اتنا یقین تھا ان کو کہ بارش ہونے والی ہے. اس سے اگلے روز الگ صبح اٹھ کر ہم نہار منہ ملہار گانے بیٹھے. اچھا اب بھائی گانے مختلف، ہمارے ہندوستان کے اندر جو پرانے زمانے کے گائک تھے اس میں جو ہے وہ بہت سے راگ، بہت سے انداز گانے کے انہوں نے بنائے تھے، اور کہا جاتا تھا کہ راگ ملہار جو ہے وہ بارش کا راگ ہوتا ہے. تو راگ ملہار گانے بیٹھ گئے کہ چلو بھائی بس بارش آنے ہی والی ہے تو صبح صبح سے راگ ملہار گاتے ہیں. جب گا گا کر گلا بیٹھتا معلوم ہوا تو ہم نے پوچھا، کیوں بھائی لوگوں بارش بند ہو گئی؟ جواب ملا، ابھی شروع ہی نہیں ہوئی. اچھا ہمارے اس ہندوستانی کلچر میں بہت مشہور گائک تھے ایک، اور ان گائک کا نام تھا تان سین. تان سین بہت مشہور ہیں، ان کی کہانیاں بھی بہت مشہور ہیں. تو تان سین کی مشہور یہ بھی ہے کہ جی وہ اپنی گائکی سے چیزوں میں آگ لگا دیتے تھے، اپنی گائکی سے بارش برسا دیتے تھے. ایسی گائکی تھی ان کی بھائی. ایسے ہی مشہور ہے، ظاہر ہے ہم لوگوں کی عادت ہے نا ہر چیز کو سپرلیٹو مشہور کرتے ہیں. تو ہم راگ ملہار گا رہے تھے، یعنی کوئی اپنے آپ کو بہت ہی بڑا گلوکار سمجھ رہا ہو تو اس کو یوں کہتے ہیں گویا اس نے اپنے آپ کو تان سین سمجھ لیا. تو تان سینی گولیاں منہ میں رکھ کر اور ایک اور تان اڑا کر ہم نے کہا، یعنی اپنے آپ میں کر کے ذرا تان سینی سٹائل میں ہم تیار ہوئے اور ایک اور تان اڑائی ہو کر کے شروع کیا ہم نے. تو کہا کہ بادل تو خوب گھر گھر آئے ہوں گے. گھر گھر آنا مطلب خوب بادل ایک طرف سے جمع ہونا شروع ہو گئے دوسری طرف. گھٹا ٹوپ اندھیرا ہوگا، بہت بالکل ہی ایسا اندھیرا ہو جائے گا کہ جیسے سورج چھپ گیا تو پورا اندھیرا ہو گیا. بتی جلا دو احتیاطاً. جواب ملا، جی نہیں بادل بھی نہیں آئے. ہم نے کہا کم از کم پروائی تو چلی ہوگی. پروائی وہ ہوا ہوتی ہے جو بارش سے پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی چلتی ہے، جس سے احساس ہوتا ہے کہ اب لگتا ہے بارش ہونے والی ہے. نرم نرم پروائی کوئل کوکی ہوگی. کوئل کی آواز کو کوکنا کہتے ہیں. پپیہا بولا ہوگا پی پی پی. تو پپیہا بھی ایک پرندہ ہوتا ہے، پی پی بولتا ہے. معلوم ہوا کہ کچھ بھی نہیں ہوا. پاپی پپیہا تک دغا دے گیا. پاپی کہتے ہیں گنہگار کو. تو عام طور پہ ذرا ذرائع مذاق بھی استعمال کر لیا جاتا ہے لفظ پاپی. تو گنہگار اس لیے کہ دغا دے گیا، دھوکہ دے گیا. تو دھوکے باز پپیہا بھی ہمیں دھوکہ دے گیا اور اس نے پی پی نہیں کیا، اور اس کی پی پی کی وجہ سے بارش نہیں ہوئی، ورنہ تو شاید ہو جاتی. ایسا محسوس کروا رہے ہیں. اگلی شام پھر ان صاحبہ نے بتایا کہ کل گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی، بجلی بھی چمکے گی، بادل بھی گرجیں گے. شاید اولے پڑنے کا بھی کہا تھا. اولے یعنی برف بھی گرے گی. کچھ یاد نہیں ہے، ہم احتیاط پسند آدمی ہیں. انٹرنیشنل ہیئر کٹنگ سلون کے خلیفہ اللہ دتا سہارنپوری سے جا کر سر بھی منڈوا آئے کہ ویسے نہیں پڑھتے تو یوں پڑھیں. اب یہ خوبصورتی سے محاورے کا استعمال ہے. ایک محاورہ ہے، سر منڈاتے ہی اولے پڑے. یعنی ابھی آپ نے اپنے آپ کو کسی ایک چیز کے لیے تیار کیا ہی تھا کہ اس چیز کی وجہ سے دوسری مصیبت سر پہ آ گئی. تو ابھی سر منڈایا تھا کہ اولے پڑ گئے، یعنی گنجے سر پہ اولے پڑیں گے تو زور سے لگیں گے. تو محاورتاً ہے یہ. اس محاورے کو انہوں نے بڑی خوبصورتی سے مزاح میں استعمال کیا. اچھا، اور ساتھ میں جو انٹرنیشنل کٹنگ سلون، ہیئر کٹنگ سلون جو ہوگا وہ یقیناً کوئی فٹ پاتھ پہ بیٹھا، کوئی ٹیبل لگا کے، ٹیبل آئینہ لگا کے، پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، ابھی بھی کہیں کہیں ہوتا ہے کہ فٹ پاتھ پہ ٹیبل اور شیشہ لگا کے وہ بیٹھ جاتے ہیں اور بال کاٹ رہے ہوتے ہیں. تو انٹرنیشنل ہیئر کٹنگ سلون کے خلیفہ یعنی مالک اللہ دتا سہارنپوری سے جا کر سر بھی منڈوائے آئے، یعنی گنجے ہو کر آ گئے کہ ویسے اولے نہیں پڑتے تو یوں ہم نے چونکہ سر منڈا لیا تو شاید سر منڈاتے ہی اولے پڑیں. اپنے کمرے کی کھڑکیاں جو سڑک کی رخ کھلتی ہیں
وہ ہم نے پہلے ہی روز بند کرا دی تھی کہ تاکہ پانی اندر نہ آئے۔ ہمارے گھر والے کچھ ٹیڑھی طبیعت کے آدمی ہیں۔ اچھا، خواتین کو بھی آدمی ہے کہا جا سکتا ہے، بات کرنے کا ایک انداز ہے کہ ہمارے گھر والے تو کچھ ٹیڑھی طبیعت کے آدمی ہیں۔ حجت کرنے لگے کہ آپ خواہ مخواہ، ٹھیک ہے، آپ خواہ مخواہ خود کو ہلکان کر رہے ہیں، بلا وجہ خود کو ہلکان کر رہے ہیں۔ بارش نہ آئی ہے نہ آئے گی۔ ہم نے کہا تو یہ موسمیات اور ٹیلی ویژن والے جھوٹ کہتے ہیں؟ جواب ملا، دیکھا نہیں، وہ صاحبہ بارش کی بشارت دینے کے بعد خود بھی مسکرا رہی تھیں۔ ہم نے انہیں بتایا وہ موسمیات والوں پر نہیں مسکرا رہی تھیں، ان کو ٹیلی ویژن کی طرف سے آرڈر ہوتا ہے کہ بعد بے بعد مسکرانے کا۔ ہمارے گھر کے لوگ ایسے وہمی ہیں کہ منڈیر پر بھمبیری چھوڑ کوا بھی آ بیٹھے تو یہ جان کر کہ ساون آیا اور بارش ہوگی گلگلوں کے لیے آٹا گھولنے بیٹھ جاتے ہیں، اور موسمیات والوں نے جو ہزاروں لاکھوں روپے کی مشینیں موسم کا حال معلوم کرنے کے لیے لگا رکھی ہیں ان کو کھڑاگ سمجھتے ہیں۔ اب اس میں کچھ الفاظ نئے آئے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں۔ اب اس سے پہلے الفاظ تو دیکھیے، بھمبیری کہتے ہیں ڈریگن فلائی کو، وہ ایک چھوٹی سی ہوتی ہے نا، اس کے ٹرانسپیرنٹ سے پر ہوتے ہیں، ایسی ہوتی ہے۔ تو ڈریگن فلائی اگر منڈیر کہتے ہیں اونچی دیوار کو جو گھر کے چاروں طرف ہوتی ہے، تو منڈیر پر بھمبیری آ کے بیٹھتی تھی تو اس سے سوچا کرتے تھے، بہت وہمی لوگ ہوتے تھے پرانے زمانے کے، توہم پرست، کچھ ایسی ہو گیا اب اس کی وجہ سے یہ ہوگا۔ تو ایک بڑا مشہور ہے جی، کوا آ کے بیٹھے گا تو کوئی مہمان آئے گا، بھمبیری آئے گی تو جی بارش آئے گی، تو فلانی چیز اگر ہماری دیوار پہ آ کے بیٹھی تو اس سے یہ ہوگا۔ تو ہمارے گھر کے لوگ ایسے وہمی ہیں کہ منڈیر پر بھمبیری تو چھوڑو، کوا بھی آ کر بیٹھے تو یہ جان کر کہ ساون یعنی بارش کا موسم آیا ہی آیا اور بارش ہوگی ہی ہوگی، گلگلوں کے لیے آٹا گھولنے بیٹھ جاتے ہیں کہ بس اب بارش ہوگی۔ جب بارش ہوتی ہے تو بارش کے موسم میں گلگلے کھا کے مزہ آتا ہے، تو یہ فرائی کیے جاتے ہیں میٹھے آٹے کے گلگلے، میٹھے آٹے کو فرائی کیا جاتا ہے، اس میں تھوڑے تیل ویل ملا کے، تو اس کو گلگلے کہتے ہیں۔ اور موسمیات والوں نے جو یعنی کووں کی اور بھمبیریوں کی پیشن گوئی کو تو اتنا مانتے ہیں وہمی، اور جب موسمیات والے اتنا لاکھوں کی مشینری خرچ کر کے جو معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو کھڑاگ سمجھتے ہیں۔ کھڑاگ بیکار چیز، بیکار اکوپمنٹ۔ ہم نے کہا بھائی آدمی ایک دن غلط بیانی کر سکتا ہے، 2 دن کر سکتا ہے، آج تیسرا دن ہے، کان دھر کے سن لو، یعنی کان لگا کر سن لو۔ آج تو انہوں نے نہایت ہی وثوق سے کہہ دیا ہے، یقین سے کہہ دیا ہے کہ پورے جنوبی علاقے میں، جنوب ہوتا ہے نیچے والی ڈائریکشن، تو کراچی ویسے ہی جنوب ہے ملک کا، پورے جنوبی علاقے میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی، جل تھل ہو جائے گا، پانی ہی پانی ہو جائے گا، لوگ ڈبکیاں کھاتے پھریں گے، او ہو اتنا پانی ہوگا۔ اس پر ایک عزیز نے کہا، جنوبی علاقے کا مطلب آپ نے کراچی کیوں فرض کر لیا؟ مراد پاکستان کے جنوب سے ہے جہاں سمندر ہے، یا خط استوا ہے، یا لنکا ہے، بلکہ ممکن ہے جنوبی علاقے سے مراد خط استوا سے جنوب کا علاقہ ہو۔ یعنی یہ صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ورلڈ کا جنوب بولا ہوگا انہوں نے، ورلڈ کے میں پاکستان کے جنوب میں کراچی ہے، کیا پتہ کراچی کی بات نہ کر رہا ہوں۔ ایک لائن ہے جو کہ دنیا میں اس طرح سے گئی ہوئی ہے، خط سرطان ہے، ٹراپک آف کینسر، خط استوا ہے، تو خط استوا کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے، وہ بھی جنوب میں ہے ہمارے ملک کے، سمندر کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے، سمندر بھی ہمارے ملک کے جنوب میں ہے، یا پتہ نہیں اس سے بھی دور کی چیز کی بات کریں گے، یہ سب جنوب میں ہی ہے۔ تو جب کہا کہ جنوب میں بارش ہوگی تو شاید ان کا یہ مطلب ہوگا، ہمارے ملک کے جنوب سے مراد نہیں ہوگی شاید۔ ہم ایسی کچی گولیاں نہیں کھیلے، یعنی ہم اتنے نا تجربے کار نہیں ہیں۔ کچی گولیاں کھیلنا، نا تجربے کار ہونا، یہ گولیاں پرانے زمانے میں بچے کھیلتے تھے، کنچے ہوتے تھے، کنچوں کو مار کے ایک کنچے کو دوسرے کنچے میں مارتے تھے اور اس سے کچھ گیم بناتے تھے اپنا، تو کچی گولیاں ہوتی تھی تو ٹوٹ جاتی تھی، تو وہ نا تجربے کار بچے ہوتے تھے جو کچی گولیوں سے کھیلتے تھے۔ دوسرے دن صبح چھاتا لے کر بارش کے انتظار میں بیٹھ گئے۔
آپ کہیں گے کمرے کے اندر چھاتا لے کر بیٹھنے کا کیا مطلب؟ آپ لوگ نہیں جانتے، گرمی میں جب بارش آتی ہے تو بہت آتی ہے، دیواریں رسنے لگتی ہیں اور چھتیں ٹپکنے لگتی ہیں، اور ہمارے پاس ایک ہی سوٹ ہے۔ کوئی 9 یا 10 بجے ہوں گے کہ ایک صاحب آئے نچڑتے ہوئے ہم نے کہا بھائی تم بڑے بیوقوف ہو، ایسی بارش میں گھر سے چھاتے بغیر نکل آئے؟ تو بھائی بتا رہے ہیں کہ دیواریں رسنے لگتی ہیں، یعنی اس میں سے پانی آنے لگتا ہے، چھتیں ٹپکنے لگتی ہیں، اس میں سے ہی پانی آنے لگتا ہے، تو چونکہ گھر کے اندر ہی پانی آ سکتا ہے اس لیے گھر کے اندر ہی چھتری لے کے بیٹھ گئے تھے بھائی صاحب۔ تو 9-10 بجے ایک صاحب آئے، پانی میں جب کوئی بھیگ جاتا ہے تو وہ اس کو نچوڑتا ہے، کپڑے اپنے اس کو مل کے اپنا فولڈ کر، یعنی دامن نچوڑ دیں آپ تو پانی ٹپکنے لگے۔ تو وہ آئے، ہم نے کہا بھائی تم بڑے بیوقوف ہو، ایسی بارش میں گھر سے چھاتے بغیر نکل آئے؟ ارے بارش کی پیشن گوئی نہیں سنی تھی کیا؟ اب دیکھو تم نے فرش خراب کر دیا، سارا پانی تمہارے انگرکھے کیا ہمارے قالین پر بہہ گیا، کرتے کو کہتے ہیں انگرکھا۔ بدتمیزی سے بولے جناب یہ بارش نہیں پسینہ ہے، اور جس کو آپ قالین کہہ رہے ہیں یہ قالین نہیں دری ہے۔ قالین اور دری میں ظاہر ہے بہت فرق ہوتا ہے، دری وہ کپڑے کی بنی ہوئی، دھاگا رسی کی بنی ہوئی موٹی موٹی سی ہوتی ہے، جیسے صف ہوتی ہے نا نماز پڑھنے کی، وہ بھی دری کی ہوتی ہے۔ تو یہ آپ اس کو بڑا مہنگا قالین کہہ رہے ہیں تو دری ہے، اور یہ ہمارا بارش کا پانی نہیں بھائی پسینہ ہے۔ ہمارے تیقن کی ایک وجہ یہ تھی، تیقن یقین سے نکلا ہے، تیقن مطلب بہت زبردست یقین تھا ہمیں، ہمارے تیقن کی ایک وجہ یہ تھی کہ کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن KESC، پہلے KESC ہوتا تھا اب وہ KE ہو گیا ہے، کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن والوں نے اخباروں میں لمبا چوڑا اشتہار چھپوا دیا تھا کہ موسلا دھار بارش مطلب مسلسل بہت تیز بارش ہو، تو موسلا دھار بارش کی وجہ سے بجلی خراب ہو جائے تو فلاں علاقے والے ہمارے فلاں ایمرجنسی سینٹر پر فون کریں، اور فلاں علاقے والے فلاں ایمرجنسی سینٹر کو یاد فرمائیں۔ مطلب انہوں نے بتا دیا تھا بارش کی صورت میں کیا کرو، تو ان کو اندازہ تھا بارش تو ضرور ہوگی۔ سنا ہے اخبار والوں نے بھی پار سال والی بارش کی تصویریں نکال رکھی ہیں، پچھلے سال والی، اور اداریے بھی لکھ کر کاتب کو دے دیے تھے کہ بارش سے جھونپڑیوں کا ازحد نقصان ہوا ہے، یعنی بارش ابھی ہوئی نہیں، چونکہ ہر سال ہی ہوتا ہے تو بس پچھلے سال والے ہی حالات ہوں گے، اس لیے پچھلے سال والی ہی تصویریں نکال لی اور پچھلے سال والے ہی کالم بتا دیے کہ جو پچھلے سال ہوا تھا اسی طرح کا دوبارہ ہوگا، کہ جھونپڑیوں کا ازحد نقصان ہوا ہے۔ ایڈمنسٹریشن والے اپنے فریضے سے غافل ہیں، حالانکہ ان کو ٹیلی ویژن پر بارش کا اعلان سنتے ہی رضائیاں اور کھانے کی دیگیں لے کر مختلف کالونیوں میں پہنچ جانا چاہیے تھا۔ کیا فرما رہے ہیں کہ سنا ہے کہ اخبار والوں نے بھی پچھلے سال والی تصویریں نکال لی ہیں کہ ہر سال کون جائے نئی تصویریں کھینچنے، پچھلے سال والی تصویریں لگا دو، حالات تو ہر دفعہ ویسے ہی ہوتے ہیں۔ اور اداریہ کہتے ہیں ایڈیٹوریل کو، جو اخبار میں کچھ خبریں ہوتی ہیں اور کچھ سمجھدار بڑے لوگ اپنی سمجھ سے کچھ باتیں لکھتے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے، اس کو اداریہ ایڈیٹوریل کہتے ہیں۔ تو اس میں بھی کاتب کو دے دیا تھا، یعنی اخبار پہلے ہاتھ سے لکھا جاتا تھا تو ہاتھ سے لکھنے والے کو دے دیا تھا کہ اخبار میں یہ خبر شائع کر دینا کہ بارش سے جھونپڑیوں کو بہت نقصان ہوا، ازحد یعنی بہت نقصان ہوا، اور ایڈمنسٹریشن یعنی ملک کے اندر جو ملک چلانے کے لیے جیسے ڈپٹی کمشنر ہے یا اور دوسرے ایسے ادارے کے لوگ ہیں، وہ اپنے فریضے سے بالکل غافل ہیں، یعنی جو ان کا فرض ہے کہ لوگوں کی خدمت کریں اس سے غافل ہیں، اس کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے، حالانکہ ان کو ٹیلی ویژن پہ بارش کا اعلان سنتے ہی رضائیاں اور کھانے کی دیگیں لے کے مختلف کالونیوں میں پہنچ جانا چاہیے تھا کہ بھئی حالات اتنے خراب ہو رہے ہیں، اتنی تیز بارش ہے تو آپ لوگوں کی مدد کے لیے ہم آ گئے۔ قصہ پار سال کی تصویروں کا یہ ہے، پچھلے سال کی تصویروں کی بات اصل میں یہ ہے کہ اخبار والے ایک سیٹ بارش کی تصویروں کا تیار رکھتے ہیں تاکہ دوسرے اخباروں سے پیچھے نہ رہیں، پہلے سے تصویریں پچھلے سال کی بارش کی تیار رکھتے ہیں تاکہ دوسرے اخبار پہلے تصویر نہ چھاپتے ہیں۔ آپ نے شاید غور سے نہ دیکھا ہو یہ تصویریں جن میں دو آدمی گھٹنوں پانی میں چھاتا لیے سڑک پار کر رہے ہوتے ہیں، یا پانی میں پھنسی ہوئی موٹریں اور پانی میں کھیلتے ہوئے بچے اور گرے ہوئے مکان اور جھونپڑیاں ایک بار بنا لی جاتی ہیں اور برسوں کام آتی ہیں، کیونکہ ہر بارش میں فوٹوگرافر کا نکلنا مشکل ہوتا ہے، کیمرہ پانی میں خراب ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ریڈیو والے دراز میں سے نکال کر جھٹ سے ریکارڈ لگا دیتے ہیں اور آپ اپنی سادہ لوحی میں سمجھتے ہیں کہ بھائی چھیلا پٹیالے والے
مائکرو فون کے سامنے اسٹوڈیو میں بیٹھا گا گا کر بے حال ہو رہا ہے۔ بھائی چھیلا پٹیالے والا مائکرو فون کے سامنے اسٹوڈیو میں بیٹھا گا گا کر بے حال ہو رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ یوں پچھلے سال کی تصویریں ہر سال چلاتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے کہ جب ریڈیو پہ کوئی گانا لگانا ہوتا ہے تو وہ ریکارڈ لگا دیتے ہیں، اب تو خیر کمپیوٹر پہ چل جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں وہ ایک ریکارڈ بلیک کلر کا ہوتا تھا، وہ نکال کے لگاتے تھے، گول سا ریکارڈ ہوتا تھا، اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہ جو گلوکار ہے وہ اصل میں ریڈیو اسٹیشن میں بیٹھا ہوا گانا گا رہا ہے، تو وہ ایک دفعہ ریکارڈ کرتے تھے، بار بار چلا دیتے تھے۔ تو ایسی تصویریں بھی ایک دفعہ کھینچ لی، ہر سال بارش میں ویسی ہی تصویریں دوبارہ لگا دی۔ تو یہ چھیلا پٹیالے والا تو صاحب وہ اتنا ہم نے اس لیے لکھ دیا کہ بہت دن سے لکھا نہیں تھا، اور صورت قدرت کی طرف سے یہ بنی، یعنی حالات کچھ ایسے بنے کہ ایک مہربان دوست اس پر تیار ہو گئے تھے کہ ہمارا چھاتا تانے کھڑے رہیں تاکہ چھت ٹپکنے پر ٹپکا ہمارے سر پر نہ آئے۔ تو ایک بھائی کو ہم نے کہا بھائی ذرا ایک پکڑ کے کھڑے ہو، میرے دونوں ہاتھ بزی تھے تو ایک ہاتھ فارغ ہوگا تو میں کچھ لکھوں گا۔ اس کو ہم نے کہا کہ اگر چھت پہ سے کچھ ٹپکا، اگر بارش ہوئی اور چھت پہ سے ٹپکی تو کہیں ہمارے اوپر نہ آ جائے۔ دم تحریر یعنی لکھتے وقت دم تحریر بھی وہ کھڑے ہیں لیکن کہہ رہے ہیں کہ میں تھک گیا ہوں، اب اپنا چھاتا خود تھامیے۔ لا بھائی لا، دے دے چھاتا ہمیں، ارے قرون اولا کے دوست یعنی پرانے زمانے کے دوست، ارے قرون اولا کے دوست تو اپنے دوستوں پر جان تک قربان کر دیتے تھے، تو گھڑی بھر کو چھاتا بھی پکڑ کر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اچھا بھائی ہم قلم ہاتھ سے رکھتے ہیں اور چھاتا تھامتے ہیں، اور ہماری تان سینی گولیوں کی شیشی کہاں گئی؟ مل گئی؟ اچھا اب جا بھاگ جا، ہمارے گانے کا ٹائم ہو گیا، یعنی ہم پھر راگ گائیں گے کیونکہ بارش تو ہونے والی ہی ہے بس۔ تو ابن انشاء کی کتاب خمار گندم سے اقتباس، یعنی اس میں سے دیا ہوا ایک پیسج۔ تو جناب یہ ابن انشاء کا بہت خوبصورت ایک پیسج تھا، جس میں انہوں نے طنز و مزاح سے کام لیا، طنز بھی کیا لوگوں پہ بھی، اداروں پر بھی، اخباروں پر بھی، اور مزاح سے کام بھی لیا، ہمیں ہنسایا بھی۔ ذخیرہ الفاظ تو آپ نے مجھ سے سنی لیے، بہت سارے تفصیلی سوالوں کے جواب فٹافٹ لکھیے۔ مضمون کا انداز تحریر کیسا ہے؟ مضمون کا انداز تحریر ظاہر ہے مزاحیہ اور طنز اور مزاح سے بھرپور ہے۔ موسم کا حال کا مرکزی خیال رکھیے، یہ شاب آپ خود لکھیے گا۔ مرکزی خیال سے مراد کیا ہوتی ہے؟ مرکزی خیال سے مراد یہ ہوتی ہے کہ چند لائنوں میں، 2 سے 3 4 لائنوں میں آپ یہ بتائیے کہ جو لکھنے والے ہیں وہ اس میں کیا بات بتانا چاہتے ہیں۔ تو اس کی بات کچھ یوں ہوگی کہ وہ ہمارے ملک کے محکمہ موسمیات، بارش سے پیدا ہو جانے والے حالات، اور ہمارے ذرائع ابلاغ کے دیگر شعبوں پر طنز و مزاح کے ساتھ اپنی تحریر کو آراستہ کر رہے ہیں، جس سے لوگوں کو حقائق بھی پتہ چل رہے ہیں کہ اصل میں ہمارے ہاں کیا مسائل ہوتے ہیں، ساتھ میں مزاح کے پہلو کی وجہ سے دلچسپی بھی بڑھ رہی ہے۔ اس طرح سے بنایا جا سکتا ہے، لیکن میرے الفاظ کو ایز اٹ از کاپی نہ کیجیے گا، اپنے بنائیے گا۔ پہلی بار ٹیلی ویژن پہ نوسین نے کیا بشارت دی، یہ تو خود آپ کر سکتے ہیں۔ دوسری بشارت پہ کیا وجوہات تھی، کیوں یقین آ گیا؟ کیونکہ انہوں نے کہا تھا اب کی بار ایک دفعہ جھوٹ بولتا ہے بندہ، بار بار تھوڑی بولتا ہے، اور یہ والی تو ہے بھی تھوڑی ینگ، شاید ایسا ہی ہوا تھا نا۔ اچھا جی، معنی تشریح جملوں کا مفہوم واضح کر کے لکھیے۔ ایک دن کی غلطی ہم سب کی معاف کر دیتے ہیں، یعنی ہم ایک بار تو کسی سے غلطی ہو جائے تو اس پہ سختی سے پکڑ نہیں کرتے، کیونکہ ہم کھلے دل کے آدمی ہیں۔ اور خط کشیدہ لفظ کا مطلب بھی لکھ دیجیے گا کھلے دل کے الگ سے۔ بس ہم نے گھر والوں کو للکارا، تو یہ ساری باتوں کو میں ایکسپلین کر چکا ہوں تو دوبارہ سے نہیں کروں گا۔ درج ذیل محاوروں اور ضرب المثل کے معنی تحریر کیجیے۔ تان اڑانا، گانے گانا، کان دھرنا، غور سے سننا، دغا دینا، دھوکہ دینا، سر منڈاتے ہی اولے پڑنا، کسی ایک حالت سے دوسری حالت میں جاتے ہی مصیبت آ جائے۔ پھر مرکب توصیفی وہ مرکب ناقص ہے جو صفت اور موصوف کی ترکیب سے بنا ہو، یعنی لڑکا اور نیک کو ملا کر ہم نے بنایا نیک لڑکا، یا بلند عمارت، یا چھوٹی سائیکل، یا اور ایسی بہت سے الفاظ جو کسی چیز کی صفت ہو اور ساتھ میں موصوف ہو، یعنی جس کی صفت بیان کی ہے، ان دونوں کو ملا کے بولا جائے۔ صفت کا مطلب ہوتا ہے ایڈجیکٹو، اور جس ناؤن کے لیے وہ ایڈجیکٹو یوز ہوا ہے ان کو ملایا جائے
تو اس کو ہم کہتے ہیں مرکب توصیفی. لیکن یہ جب بات یاد نہ رہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس یہاں پر صفات لکھیے. تو پروائی کیسی ہو سکتی ہے؟ تیز پروائی، دھیمی پروائی، نرم پروائی، وہ ہوا تھی نا پروائی. طبیعت کیسی کیسی ہو سکتی ہے؟ سخت طبیعت، نرم طبیعت. بارش کیسی ہو سکتی ہے؟ دھواں دھار بارش، موسلا دھار بارش. اندھیرا کیسا ہو سکتا ہے؟ اندھیرا گھٹا ٹوپ ہو سکتا ہے. دوست کیا، تو باقی تو آپ لکھ ہی لیں گے کیونکہ کتاب میں موجود ہے، تو میں سب بتا دوں گا تو مزہ کیا آئے گا. جو میں نے بتا دی اس میں سے بھی ایک سے زیادہ بھی لکھ سکتے ہیں، طرح اور مزہ آئے گا. ٹھیک ہے جی، تو یوں آپ کے لیے لیسن کمپلیٹ ہوا. اس کو شاباش جلدی سے مکمل کیجیے، اور ہم اگلی لیسن کی ویڈیو بناتے ہیں. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.